بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جسے میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اچھے اعمال کرے۔ اس حدیث میں دو جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ پہلے جملے کا تعلق اپنی حیثیت، اپنی شناخت، اپنے تشخص اور اپنی اوقات سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے ہدایت عطا کی، ایمان کی دولت عطا کی، اسلام کا سرمایہ عطا کیا۔ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایمان والا ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت اللہ پاک کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ اسی بات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان کی عزت و آبرو اللہ کے گھر بیت اللہ سے بڑھ کر کے، یعنی بیت اللہ کا منہدم کر دیا جانا ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان والا ہے، کوئی مسلمان ہے، اس کی عزت و آبرو اگر چھینی جاتی ہے، اسے برباد کیا جاتا ہے، تو اس کی حیثیت اللہ کے گھر کو برباد کرنے سے زیادہ ہے۔ اور یہ بات صرف ایمان والا ہونے کی وجہ سے، یہ چیز اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ نسبت عطا کی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اور یہ اللہ کا کرم اور اس کا فیصلہ ہے۔ اس میں ہمارا یا کسی اور کا کوئی عمل دخل یا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کا فیصلہ فرمایا تھا تو ہمیں ایسے لوگوں کی گود میں دیا، یعنی ہمارے ماں باپ ایسے رہے جو صاحب ایمان رہے، جو مسلمان رہے، ان کی گود میں آ جانے کی وجہ سے ہم بھی مسلمان۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ دین فطرت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، دین فطرت اللہ رب العالمین کی الوہیت ہے، دین فطرت اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے، یعنی ہمارا جسم نہیں تھا، ہم روح کی شکل میں تھے اور عالم ارواح میں تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا اور انہیں عالم ارواح میں رکھا، اکٹھا کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان روحوں کو مخاطب ہو کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ ہے دین فطرت۔ ہر بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو دین فطرت پر آتا ہے، یعنی صاحب ایمان بن کر کے آتا ہے،
اللہ رب العالمین کی الوہیت، وحدانیت، ربوبیت کے اعتقاد کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں، اگر ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی یعنی ماں باپ کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ ماں باپ کے دین عیسائیت کو مان لیتا ہے، اور اگر مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ ماں باپ کے مذہب مجوسیت کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے بچہ دین فطرت پر آیا، اسی فطرت پر باقی رہتے ہوئے ماں باپ کے مذہب اسلام کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو ہمارے حق میں بھلائی اور خیر کا رہا۔ اللہ پاک چاہتے تو کہیں اور بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کا سرمایہ دیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، اللہ پاک نے ہمیں مکمل دستور حیات قرآن کریم عطا کیا، تو اللہ نے اپنا سب سے پسندیدہ اور اپنا مکمل دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ صرف اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ ہم اس پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے بے مانگے یہ دولت ہمیں عطا کی ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا میں بھی عزت و سرفرازی کا فیصلہ کیا، اور آخرت میں بھی نجات، کامیابی، جنت کا حصول اسی بات پر موقوف ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ آج ہم مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے۔ کاش اس کی حقیقت کو ہم سمجھتے اور اس کی قدردانی کا جو حق ہے ہم اس قدردانی کے ساتھ اس پر عمل کرتے، اور ہم اسلام کے پیغام کو اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے۔ آج جس دیش میں ہم ہیں اس دیش میں اس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی پروگرام نہیں۔ ہم اپنی بات اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچائیں؟ جو ایمان سے محروم ہیں انہیں ایمان کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت کس طرح سمجھائیں، اور اسلام جو عمل کا نام اور اعمال کا مجموعہ ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر مشتمل ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے اسے دوسروں تک پہنچاتے۔ ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، دن بدن راہیں ہمارے لیے تنگ کی جا رہی، اور یہ ہونا بعید از قیاس نہیں ہے، غیر متوقع نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں پر دنیا کی قومیں اس طرح امن پڑیں گی جس طرح دسترخوان پر کھانے والے اکٹھا ہو جاتے۔ ہمیں مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کی جائیں گی اور ہو رہی ہے۔ جو لوگ حالات سے واقف ہیں انہیں اس بات کی پوری خبر ہے۔ آج جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہیں اتارے گئے تھے۔ اس وقت اس دیش کی حیثیت کچھ اور تھی۔ آج ٹکڑوں میں بٹ جانے کی وجہ سے جس جگہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے کبھی وہ ہندوستان کا حصہ تھا، آج ایک الگ ملک ہے سری لنکا کے نام پر۔
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے نکالے گئے، آسمان سے اتارے گئے اور زمین پر پہنچائے گئے، تو جس پہاڑی پر آئے تھے اس پہاڑی پر آج بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروں کے نشانات ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر اسے رکھا ہے، اور آج بھی دنیا دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ وہ مقام سری لنکا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اسی ہندوستان میں تشریف لائے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ صاحب ایمان تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا، تو اس دنیا میں سب سے پہلا انسان جو آیا تھا وہ مسلمان تھا، اس کا مذہب اسلام تھا، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی تھی، اور یہی سلسلہ ان کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ چلتا رہا، اور آج تک الحمدللہ وہ سلسلہ ہے۔ درمیان میں حالات بدلے بھی، لیکن بالکلیہ نہیں بدلے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین، ان کی شریعت، ایمان بالکل ختم ہو گیا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ چلتا رہا، کچھ لوگوں میں بت پرستی آ گئی، لیکن سبھی بت پرست ہو گیا ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں پچھلی امتوں میں کسی نبی کا امتی بنا سکتے تھے، یعنی ہمارا وجود، ہماری پیدائش اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہوتی تو ہم اور کسی نبی کے امتی ہوتے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، اور آپ کا یہ دین قیامت تک رہے گا۔ آج جو حالات ہیں، ان حالات سے ہم مایوس نہیں ہیں، اس کی تو خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات کا کس طرح مقابلہ کیا جائے، ان حالات کو کس طرح سمجھ کر کے اس میں سے اپنے لیے راستہ نکالا جائے، آج ضرورت اس بات کی۔ آج بہت بڑا ہمارے دیش پر اللہ کا احسان ہے کہ اس ملک کو جب غلامی سے آزادی ملی، انگریزوں سے نجات ملی، تو اس ملک کا دستور بنایا گیا، سنویدھان بنایا گیا، ملک بھر سے 200 سے زائد لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے ذمہ دار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو بنایا گیا، اور 200 سے زائد لوگوں نے مل بیٹھ کر کے سمجھ کر کے ایک قانون اس ملک کو دیا ہے، اور اسی پر یہ دیش چل رہا ہے۔ پہلا الیکشن ہوا تھا 1952 میں، ہمارا یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، لیکن ملک کے پاس کوئی سنویدھان، کوئی آئین، کوئی قانون نہیں تھا۔ جب یہ قانون بنا اور اس کے بعد پہلا الیکشن ہوا 1952 میں، تو یہ الیکشن اسی سنویدھان، آئین اور قانون کے تحت ہوا، اور جب سے یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اب الیکشن پھر سر پر ہے، اور میں نے یہ بات کہی کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں مذہب کی شکل میں اسلام کی دولت عطا کی ہے، اور آج پورے ملک میں آپ دیکھ لو، اسلام کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کوئی ٹارگٹ نہیں۔ اگر پیچھا اٹھایا گیا ہے، اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو صرف اسلام اور مسلمانوں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے، کوئی چور چوری کرنے کے لیے کہاں جاتا ہے؟
جہاں اس کو مال ملے گا وہاں جائے گا۔ ایک شخص نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نماز میں وسوسے بہت آتے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہوگا کہ نماز پڑھتے ہیں وسوسے آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھول چوک ہو جاتی ہے، کتنی رکعت ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، 3 ہوئی، 3 ہوئی، 2 ہوئی، آدمی بھول جاتا ہے۔ نماز میں وسوسے آتے ہیں اور شیطان آ کر کے ہمارے اس عمل کو، اس عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، ذہن ہٹ جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہمارا ذہن ہٹا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور پھر ہم وسوسے میں آ جانے کے بعد اب پریشان ہو گئے کہ 2 رکعت ہوئی ہے کہ 1 رکعت ہوئی، مجھے بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے۔ تو ایک شخص نے ایک صاحب دل سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے بہت آتے ہیں اور بھول چوک ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور حضرت الحمدللہ کہہ رہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت میں سمجھا نہیں۔ فرمایا کہ چور وہیں چوری کرنے آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہے، اور شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں ڈگمگائے، تمہارا عمل خراب کرے۔ آج آپ دیکھ لو ہندوستان بھر میں نشانہ کسے بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کسے کیا جا رہا ہے؟ صرف مسلمانوں کو، اور اس لیے نہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں۔ مالی طور پر، معاشی طور پر ہماری کیا حیثیت ہے؟ سچر کمیشن کی رپورٹ نے بتایا کہ مسلمان اس دیش میں دلتوں سے زیادہ پسماندہ ہے۔ ہر ملک کی آزادی کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں رہیں وہ مسلمانوں کو بے دست پا کرنے کی کوشش کرتی رہی، ایک سازش اور پلاننگ کے تحت اس دھارے سے ہمیں نکالنے کی کوشش کی گئی جس دھارے پہ چل کر کے آدمی آگے بڑھ سکتا تھا۔ میں آپ کو تاریخ کے حوالوں سے یا ماضی میں گزشتہ حکومتوں کے ذریعے جو فیصلے لیے گئے تفصیل سے بتا نہیں سکتا، ورنہ آپ کی بھی آنکھ کھل جاتی کہ ہمیں کس طرح جھانسا دیا گیا، کس طرح دھوکہ دیا گیا۔ دوست و نما دشمن بن کر کے مسلمانوں کو قومی دھارے سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، معاشی طور پر ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے گئے، اور سچر کمیشن کی رپورٹ میں ان ساری چیزوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور مجموعی طور پر یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت دلتوں سے زیادہ خراب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت مالدار تھے اس لیے ہم سے جلن اور حسد ہے اور ہمیں لوٹنے کی اور تباہ و برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں۔ نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہمارے پاس ادارے ہیں، نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس عہدے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، اور اس اسلام اور ایمان کی وجہ سے اگر ہم اس پر ایمانداری سے قائم رہے اور عمل کرتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ آج اگر ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ہم بربادی سے دوچار ہوتے ہیں تو اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہمیں اللہ سے نسبت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت کو مانتے ہیں۔ آپ یقین مانو اس نسبت کو اگر ہم مضبوط کر لیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ آج ہم تہذیب و ترقی کے نام پر دوسروں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے، ان کے طور طریقے کو اختیار کرتے، ان کے طرز عمل کو اختیار کرتے۔ اسلام کا دیا ہوا طور طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، اسے چھوڑ دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ تہذیب و ترقی اگر ہے تو آج دنیا میں جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کے طور طریقے پر چلیں گے تو ہمیں ترقی ملے گی۔ اقبال کو کہنا پڑا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے۔ زمانہ ترقی کی دعا کر رہا ہے، اقبال نے بتایا کہ تمہاری ترقی آج کے طور طریقے پر نہیں ہے، 1400 سال پیچھے تمہیں جانا پڑے گا۔ آج اپنی حیثیت کو آدمی پہچانے، القیس من دان نفس، سمجھدار عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت کو پہچانے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدمی اس دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ حضور نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ 60-70 سال آدمی اس دنیا میں رہے گا، پھر اسے جانا ہے۔ لوگ اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کو اللہ موقع دیتا ہے، کچھ زیادہ رہ لیتے ہیں، لیکن جانا تو برحق ہے۔ لیکن جاتا کیسے ہے آدمی؟ جیسے آتا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ لے کر نہیں آیا تھا، آیا تھا دین فطرت پر، آیا تھا ایمان و اسلام کے ساتھ، جائے گا تو اس کے ساتھ یہی چیز جائے گی، دنیا اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے، کم ہے زیادہ ہے، وہ یہیں رہ جائے گا۔ اور اس دنیا میں اللہ نے ہر ایک کا اپنا نصیب بنایا ہے، کسی کا نصیب کسی سے جوڑ کر کے نہیں بنایا، اور اللہ اس پر تنے تنہا اختیار رکھتا ہے۔ ماں باپ کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کو اپنے بچوں کا نصیب بنانے میں اختیار ہوتا تو اس دنیا میں کسی کا بھی بچہ غریب نہیں رہتا، کسی کا بھی بچہ غریب نہیں رہتا، لیکن ماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے ایسی سینکڑوں مثال دیکھی ہوگی کہ ماں باپ بہت مالدار تھے، اولاد غریب ہے، اور سینکڑوں ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ ماں باپ بہت غریب تھے، اولاد مالدار ہے۔ غریب ہونا ان کا نصیب و مقدر تھا، مالدار ہونا اولاد کا نصیب و مقدر ہے۔ امیر ہونا ماں باپ کا نصیب و مقدر تھا، غریب ہونا اولاد کا نصیب و مقدر ہے، اور یہ فیصلہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ اس لیے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرنے کا۔ ماں باپ کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے حلال حرام ناجائز اور جائز اس کی پرواہ کیے بغیر آدمی کماتا ہے کہ میری اولاد سکھی رہے گی۔ اولاد کا سکھ دکھ اس کے نصیب و مقدر سے، اس لیے اللہ کے حکموں کی تابع داری ہونی چاہیے۔ اور آج ملک کے موجودہ حالات میں اگر ہندوستان میں رہنے والے 20-25 کروڑ مسلمان ایک بات پر متحد ہو جائیں کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں ہمیں راستہ بنانا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کرنا ہے، یعنی ووٹ دینا ہے، ہر حال میں ووٹ دینا ہے۔ آپ کرناٹک کی مثال دیکھ لو۔ کرناٹک میں ایک وقت تھا کہ گرام پنچایت گنو چنوئی مسلمانوں کے پاس تھی، لیکن جب وہاں کے علماء نے لوگوں کو بیدار کیا
کہ اپنے ہندوستانی حیثیت اور شناخت کے کاغذات اکٹھا کرو اور 100% ووٹ کرو. تو آج گرام پنچایت میں، پہلے جہاں جہاں گرام پنچایت میں سرپنچ غیر ہوا کرتے تھے، آج الحمدللہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے پاس ہے. اور کرناٹک کے مسلمانوں نے متحد ہو کر کے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اسے ووٹ دینا ہے جو ہمارے مذہب کے مخالف نہ ہو، جو ہماری شناخت ہم سے نہ چھینے، جو ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی عطا کرے. فیصلہ کیا ہے آپ نے دیکھ لیا. آج بھی اگر ملک کا مسلمان اپنی حیثیت پہچان کر اپنے مذہب کے تحفظ اور بقا کے لیے اور اس دنیا میں سربلندی باوقار زندگی پانے کے لیے اگر 100% ووٹ کرنے لگے اور متحد ہو کر کے ووٹ کرنے لگے اور اس اتحاد میں اپنے دین کو پیش نظر رکھے، دنیا کو نہیں، دنیا تو نصیب و مقدر سے ملے گی آپ کو، آزادی دین کی ہمیں حاصل ہوگی، اور جس پارٹی کے ذریعے سے ہمیں اپنے دین کی آزادی حاصل ہوگی ہم اسی کو ووٹ کریں گے. اگر دین کو مقدم رکھ کر کے ہم نے فیصلہ کیا، حالات بدل جائیں گے. لوگوں کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، خانوں میں بانٹ دیا جائے، اور ابھی اس طرح کی پوسٹ بھی چل رہی ہے کہ کسی سے پوچھو کس کو ووٹ دو گے، بھلا فلاں پارٹی کو. تم کس کو دو گے، بولے فلاں پارٹی کو. تم کس کو دو گے تو فلاں پارٹی کو. تم کس کو دو گے تو فلاں پارٹی کو. اور غیروں سے پوچھا جاتا ہے کس کو، تو سب کا جواب ایک ہوتا ہے، اور نیچے لکھا جاتا ہے کہ 4 مسلمان اس وقت اکٹھا ہوتے ہیں جب جنازہ ان کے کاندھوں پر ہو، ورنہ یہ کسی معاملے میں اکٹھا نہیں ہوتے. یہ ہے ہماری بے وقتی اور اپنی تباہی و بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب. ہماری اس طاقت کو بانٹنے کے لیے مسلمانوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے. اس پارٹی میں بھی مسلمان کو کھڑا کر دیں گے، اس پارٹی میں بھی مسلمان کو کھڑا کر دیں گے، اور بولیں گے یار اس کو بھی تو ووٹ دینا، اپنا مسلمان بھائی ہے، اس کو بھی ووٹ دینا، یہ اپنا مسلمان بھائی ہے، اس کو بھی ووٹ دینا، یہ اپنا مسلمان بھائی ہے. ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. آج جس طرح کی بات ہم لوگ مسجد کی محراب سے کر رہے ہیں، ماضی میں اس کو شجر ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور اس طرح کی بات مسجدوں میں کرنے سے منع کیا جاتا تھا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، یہ دین کے باہر کی چیز نہیں ہے. دین کو اللہ پاک نے ہر اعتبار سے مکمل کیا، اور جب تک یہ دین مکمل ہوا نہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو اس دنیا سے واپس بلایا نہیں. آپ اپنی زندگی کے آخری سال میں حج پر تھے، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ جمہوریت اسلام کی دین ہے. آپ اسلام پڑھو گے، سمجھو گے، حضور کی سیرت سمجھو گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. اس لیے آنے والے دنوں میں بہت سوچ سمجھ کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم نے اتحاد کر لیا اور ہم نے طے کر لیا کہ ان دردناک اور انتہائی خراب حالات میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر یہ بات ہم نے سمجھ لی اور ہم نے سمجھ بوجھ کر کے فیصلہ کیا تو ہمیں ان مشکل حالات سے اللہ پاک نکال دے گا. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے اپنے دین کو مقدم رکھیں. دنیا تو اللہ نصیب سے دیتا ہے،
اتنے برے حالات میں بھی ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے، شام کا کھانا بھی ہوتا ہے، لوگ رات میں 12-1 بجے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اگر غیروں کا بس چلتا تو ہمارے منہ کا نوالا چھین لیتے۔ بس تھوڑی سی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ اپنا دین کیسے محفوظ رہے گا اور آنے والے دنوں میں اپنی نسلوں کو کیسے یہ دین پہنچے گا، اس بات کی فکر کر کے اپنے حق کو استعمال کریں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ ہمیں مایوسی نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اسی کے امر کن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔